جی ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات کی، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیوں بنگالیوں نے ان نکات کو بہت اہم سمجھا اور پاکستان کی سیاست میں ان 6 نکات کا کیا کردار ہے۔ کیا قائد اعظم کے 14 نکات کی طرح یہ نکات بھی پوری قوم یا خاص طور پر بنگالی قوم کے مطالبات تھے، یا یہ شیخ مجیب الرحمن کے ذاتی خیالات تھے؟ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور آپ کو انشاءاللہ ایک اچھا لیکچر جو ہے سننے کے لیے ملے گا۔ یہاں ہم بات یہ کرتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمن کا تعلق عوامی لیگ سے تھا، اور انہوں نے 5 فروری 1966 کو 6 نکات پیش کیے۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ شیخ مجیب الرحمن بنگالیوں کے ایک اہم رہنما تھے، اہم لیڈر تھے، اور ان کے جو مطالبات تھے یہ بنگالیوں کے حقوق کے لیے اٹھائے گئے تھے، لیکن یہ نکات انہوں نے اپنے ایک جلسے میں لاہور میں پیش کیے شیخ مجیب الرحمن صاحب نے۔ اب ہم ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے، تھوڑا سا یہاں پہ ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ جو پہلا نقطہ تھا شیخ مجیب الرحمن کا وہ یہ تھا کہ 1940 میں قرارداد لاہور جو منظور ہوئی، اسی کی روشنی میں پاکستان میں ایسے پارلیمانی نظام کی ضمانت دی جائے، یعنی نظام حکومت پارلیمانی ہو اور اس میں ضمانت دی جائے کہ عوام سے منتخب شدہ قانون ساز اسمبلی کو بالادستی حاصل ہو۔ اب اس کو ہم تھوڑا ایکسپلین کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ 1940 کی قرارداد لاہور میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ جو ریاست ہوگی یا ریاستیں ہوں گی وہ خود مختار ہوں گی، اور اس میں جو عوام کے نمائندے ہیں وہ عوام کے ووٹوں سے جو ہے وہ منتخب ہوں گے۔ تو شیخ مجیب کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اس بات کی گارنٹی دی جائے کہ وہ لوگ جو عوام کے منتخب نمائندے ہوں براہ راست بالغ رائے دہی کے اصول پر منتخب ہوں گے ان ووٹوں سے، تو قانون ساز اسمبلی وہ بنائیں گے ان کو بالادستی ہو۔ یعنی کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو اسمبلی توڑی گئی تھی، پہلی پاکستان کی دستور ساز اسمبلی، تو اسی کو بیس بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کو بالادستی حاصل ہو، دوبارہ کوئی اس کو اس طرح نہ توڑ سکے۔ دوسرا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ مرکزی حکومت کے پاس صرف 2 محکمے ہوں، ایک دفاع کا اور دوسرا خارجہ امور کا۔ یعنی مطلب اس کا یوں ہوا کہ جو وفاقی حکومت ہے اس کے پاس صرف 2 محکمے ہوں گے، باقی تمام محکمے تعلیم ہے، صحت ہے، جو بھی جتنے محکمے وہ سارے کے سارے اپنے اپنے صوبوں کو ہوں۔ تیسرا ان کا جو مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جو ایسٹ پاکستان ہے یا ایسٹ بنگال ہے اس کی کرنسی الگ ہو، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب کرنسی الگ ہوگی تو مشرقی پاکستان کی دولت کو مغربی پاکستان میں منتقل نہیں کیا جائے گا، اور اس بات کی انہوں نے گارنٹی مانگی۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک الگ بینک ہونا چاہیے، ایسٹ پاکستان کا اپنا بینک ہو جہاں ان کی کرنسی ریزرو ہو، جس طرح پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے اس کے پاس اپنی دولت جو ہے وہ یا کرنسی جو ہے وہ محفوظ ہوتی ہے۔ تو شیخ مجیب الرحمن نے کہا کہ یہ جو آپ کی کیا کہتے ہیں کرنسی ہے وہ ایک تو الگ ہو، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں ایک علیحدہ بینک کی حیثیت دی جائے، علیحدہ ہمارے پاس بینک ہو اور اس بینک کے اندر ہمارا جو سرمایہ ہے وہ محفوظ ہو۔ اس کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ ایک پاکستان کے اندر 2 پاکستان ہوں، یعنی 2 الگ الگ بینک ہوں، یعنی کہ وہ انتہائی وہ وفاق کو بالکل معمولی سمجھنا چاہ رہے تھے اور صوبوں کو انتہائی خود مختاری دینا چاہ رہے تھے۔ یعنی وہ فیڈریشن کی بجائے کنفیڈریشن کا مطالبہ کر رہے تھے۔ فیڈریشن میں وفاق مضبوط ہوتا ہے، کنفیڈریشن میں صوبے بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ جو ٹیکس حاصل کرنا ہے، ٹیکس لگانا ہے، اس کا اختیار صوبوں کو ہو، صوبے ہی ٹیکس جمع کریں، مرکز جو ہے وہ صوبوں میں سے ٹیکس جمع کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مرکز کے اخراجات چاہیے ہوتے ہیں، وفاقی حکومت کو اخراجات چاہیے ہوتے ہیں، تو صوبے تھوڑا تھوڑا، سارے صوبے تھوڑا تھوڑا پیسہ وفاق کو دیں گے اور وفاق اپنا خرچہ چلائے گا۔ یعنی وفاق کے انڈر میں صوبے نہیں ہوں گے، صوبوں کے انڈر میں وفاق ہو، صوبے اس کی سرپرستی کریں، اور وفاق جو ہے اس کو کوئی ٹیکس کا
الگ سے نظام نہ ہو، الگ سے اس کے پاس اختیار نہ ہو۔ پانچواں مطالبہ یہ تھا کہ الگ تجارتی معاہدوں کا حق ہر صوبے کو حاصل ہو، یعنی جو ایسٹ پاکستان کے لوگ ہیں وہ دنیا کے کسی بھی حصے سے، کسی بھی ملک سے اپنا تجارتی معاہدہ کر سکتے ہیں۔ البتہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ان دو حصوں میں اگر سامان ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں لے کے جایا جائے تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہ ہو، اس کی آزادی ہو۔ ایسٹ پاکستان سے ویسٹ اور ویسٹ سے ایسٹ پاکستان سامان لے جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ بیرونی ممالک سے جو معاہدے ہوتے ہیں وہ ہر صوبہ اپنے اپنے معاہدے کرنے کا اختیار رکھے۔ اور چھٹا جو مطالبہ تھا، سب سے آخری، وہ یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان کو اپنی علیحدہ فوج دینے کا، فوج رکھنے کا اختیار ہونا چاہیے، یعنی یہ پوری مکمل فوج نہ بھی ہو تو سیمی آرمی ہو، سیمی ملٹری ہو، یا ملیشیا اس کو کہا جاتا تو زمانے میں، کہ نیم فوجی دستے ہمارے پاس ہوں جو ہماری حفاظت کے لیے کام آئیں۔ تو یہ جو شیخ مجیب الرحمن تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ مطالبات جو ہیں یہ آپ مانیں، اور ان میں سے بھٹو صاحب کچھ مطالبات ماننے کے لیے بعد میں تیار ہو گئے تھے، لیکن شیخ مجیب الرحمن نے کہا کہ مجھے سارے کے سارے انتخابات جو ہے وہ سارے کے سارے جو مطالبات ہیں یہ مانے جائیں۔ اچھا، سونار بنگلہ کا لفظ متعارف کرایا گیا۔ سونار بنگلہ جو ہے بنگلہ دیش کا سونا، یعنی کہ بنگالی کی ٹرمینالوجی تھی، اور یہ پٹسن کو کہا گیا۔ جوٹ اس زمانے میں بڑی اہم فصل تھی جو ایسٹ پاکستان میں اگتی تھی۔ لیاقت علی خان نے پٹسن کی سب سے بڑی مل قائم کی تھی ڈھاکہ کے اندر، اس کا ڈھاکہ کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں افتتاح کیا تھا 1950-1951 میں۔ اس کا نام تھا آدم جی جوٹ مل، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ آدم جی انشورنس اور یہ کمپنیاں آج بھی موجود ہیں۔ تو آدم جی کے نام سے ایک جوٹ مل قائم کی گئی 1950-1951 میں ڈھاکہ کے قریب، لیکن یہ دنیا کی سب سے بڑی جوٹ مل ہونے کے باوجود، بنگلہ دیش میں ہونے کے باوجود، بنگالیوں کو اس پہ اعتراض تھا، وہ خوش نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی کہ بنگال کے اندر پٹسن اگتی تھی اور وہ سونے کی طرح مہنگی بکتی تھی، دنیا کے اندر اس کی بڑی ڈیمانڈ تھی، تب اس کو سونار بنگلہ کہا گیا۔ اور اس میں جو مل تھی، اس کے سرمایہ دار بنگالی نہیں تھے، یہ جو پنجاب کے لوگ تھے یا جو مغربی پاکستان کے لوگ تھے، انہوں نے اپنا سرمایہ لے جا کر وہاں پہ مل قائم کی، اور وہاں پہ جو لوگ تھے بنگال کے، وہ زیادہ تر مزدور تھے، یعنی اس کے اندر مزدور جو تھے وہ بنگالی تھے، جو مالک تھے وہ بنگالی نہیں تھے، وہ پنجاب، سندھ اور سرحد کے یہ لوگ تھے، اس حصے کے لوگ تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان ایک جھگڑا یا ایک رہتا ہے مسئلہ، اختلافات رہتے ہیں، اور یہ اختلافات صوبائیت اختیار کر گئے تھے۔ پروونشلزم کے بارے میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہیں کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان صوبائیت کا مسئلہ کیا تھا، تو آپ اس میں یہ ڈسپیرٹیز میں لکھ سکتے ہیں، عدم مساوات تھی کہ یہاں سے جو سرمایہ دار تھے بنگال میں جا کے یہ سرمایہ لگاتے، اور بنگالی جو تھے ان کو زیادہ تر مزدور جو ہے وہ رکھا گیا، اور یہی وجہ تھی کہ وہاں پہ جھگڑا ہوا۔ تو وہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بنگالی نہیں تھے، وہ بھی کام کرتے تھے، لیکن وہ زیادہ مینجمنٹ کی سیٹوں پہ تھے۔ تو 1954 میں کوئی 700 لوگوں کا قتل کیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بنگالی نہیں تھے، جو غیر بنگالی تھے۔ تو وہاں پہ ڈسپیرٹیز بڑھ رہی تھی، لوگوں کے درمیان مسائل بڑھ رہے تھے۔ تو یہ جو شیخ مجیب کے نکات تھے، ان کی بنیاد پر 1970 کا 1970 کا الیکشن جیتا شیخ مجیب الرحمن نے، جب اپنی کیا نام ہے جلوس کر رہے تھے، جب اپنے جلسے کر رہے تھے اور لوگوں کو بتا رہے تھے کہ یہ شیخ مجیب الرحمن کے 6 مطالبات ہیں۔ ایکچولی یہ 6 مطالبات یہ خود نہیں لکھے تھے، یہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے جو پروفیسر تھے، جو دانشور تھے، ان میں سے زیادہ لوگ جو تھے انہوں نے یہ لکھے تھے۔ اور ڈاکٹر کمال نام کے ایک آدمی تھا، اس نے اس میں خاص کام کیا تھا۔ یہ وہی ڈاکٹر کمال تھا جس نے بعد میں بنگلہ دیش بننے کے بعد بنگلہ دیش کا آئین بھی مرتب کیا تھا یا لکھا تھا۔ تو بہرحال یحییٰ خان نے مطالبہ کیا تھا الیکشن سے پہلے شیخ مجیب الرحمن سے کہ آپ کے جو 6 مطالبات ہیں ان میں تھوڑی سی نرمی کر لو۔ تو شیخ مجیب الرحمن نے کہا کہ یہ تو میں سیاسی ایک میرا نعرہ ہے جن کی بنیاد پر میں نے الیکشن لڑنے ہیں، تو میں ان میں سے ان کے اوپر ہم بعد میں ڈسکشن کر لیں گے، ان میں سے میں کچھ چیزوں کو آپ کے سامنے چھوڑ دوں گا۔ یہ میرے مطالبات ہیں، یہ کوئی قرآن اور حدیث نہیں ہیں کہ ان میں سے ہم رد و بدل نہ کر سکیں۔ کوئی
بات نہیں، مجھے الیکشن لڑنے دیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب الیکشن جیت چکے وہ شیخ مجیب الرحمان، تو اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی میں ان 6 نکات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وجہ یہ ہے، اب اس نے کہا کہ الیکشن جیتنے سے پہلے تو کہہ رہا تھا کہ یہ اس کے اندر تبدیلی ہو جائے گی، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ یہ 6 کروڑ بنگالیوں کے مطالبات ہیں، یہ 6 کروڑ بنگالیوں نے مجھے منتخب کیا ہے، لہٰذا میں اس کے اندر اب کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ تو یہ عزیز طلباء شیخ مجیب کے 6 نکات تھے، جن کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔